میں جناب شمس صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام پاک پڑھیں. شمس صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العظیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹل من ٹھار نو سونے مٹل من ٹھار نو آکھے حلیمہ سعدیہ آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. آباد آلہ حبیب خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما آباد آلہ حبیب خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے برکت احمد ثانی نامی قادیانی کی ضمانت کا متنازع فیصلہ دنیا بھر میں پھیلے مسلمانوں کو مضطرب کر گیا. پاکستان کی طرح بیرون ملک مقیم غلامان محمد بھی اس عجیب و غریب فیصلے پر سراپا احتجاج بن گئے. اس سلسلے میں اے پیک نامی تنظیم کے روح رواں شیخ توقیر الحق نے اپنے ساتھیوں فاروق مرزا اور محمد حسین ایڈوکیٹ کی معاونت سے کمیونٹی کا اہم اکٹھ کیا. پاک وطن میڈیا نے بابرکت محفل کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیا. ختم نبوت کانفرنس کے خصوصی مقرر ممتاز عالم دین مدثر حسین نقشبندی قادری اور مفتی مقصود احمد قادری تھے. خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی. اہم سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری شخصیات کی دربار اقدس میں حاضری دین سے دلی وابستگی اور ختم الرسول پر جان نچھاور کرنے کے عزم کا پتہ دے رہی تھی.
مقررین نے پرمغز اور پر اثر خطاب کیے۔ طاغوتی اور لادین طاقتوں کو نیو یارک جیسے اہم مرکز سے ایسا دندان شکن جواب دیا کہ بھٹکے ہوئے سماجی ٹھیکیداروں اور انسانی حقوق کے جعلی علمبرداروں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ شیخ توقیر الحق نے مشن کے ابتدائی ساتھیوں کو اپنے ساتھ سٹیج پر بٹھا کر یہ پیغام دیا کہ جو بھی اس نیک مقصد میں مفاد کے بغیر آگے آئے گا وہی مقام و مرتبے کا حقدار ہوگا، اور یہ مقام دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اس کے کام آئے گا۔ ٹیسٹ آف لاہور کا حال شمع رسالت کے پروانوں سے بھر گیا تو مرزا فاروق نے کمیونٹی رہنما جناب شمس الزماں کو تلاوت کلام پاک کی دعوت دی۔ شان رسالت میں ہدیہ نعت مرزا انیس بیگ نے کچھ یوں پیش کیا کہ سننے والوں کے دل عشق مصطفیٰ سے منور ہو گئے۔ سید زاہد زیدی نے بھی اجتماع کو ساتھ لے کر در مصطفیٰ پر گدا کی صدا بلند کی۔ عشق مصطفیٰ سے سرشار روحیں مدینے کی گلیوں میں بھٹک رہی تھیں، مگر دماغ قاضی کے فیصلے پر اٹکے ہوئے تھے، رنجیدہ دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ حیرت انگیز اور جانبدار انصاف نے زبانوں کو اتنا مجبور کیا کہ اشرف المخلوقات کی بجائے بے زبان ہوتا تو وہ بھی بولنے پر مجبور ہو جاتا۔ سماعت شروع ہوئی۔ غلامان مصطفیٰ کی عدالت کے کونے میں کھڑے قاضی کی آنکھیں نیچے اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک ایک وکیل نے جرا کی، سوال پوچھے، مگر جواب ندارد۔ اس کے وکیل، القاب و آداب کی گردان الاپنے والے، چوبدار، سب چپ تھے۔ جیوری نے متفقہ فیصلہ سنایا، قاضی استعفیٰ دو، گھر جاؤ، تم اس قابل نہیں۔ کلمے کی بنیاد پر وجود میں آنے والی مملکت میں لفظ محمد کی میم ہی ہمارے لیے مینارہ نور ہے، تم اسے بھی چھو نہیں سکتے۔ جج تو اپنا کام کر کے گھروں کو روانہ ہو گئے، مگر میں لگا ان کے خیالات کو اکٹھا کرنے اور مقدمے کا ریکارڈ ترتیب دینے کہ مجھے بھی تو یہ سب کہیں پیش کرنا ہے۔ عدالتی اہلکار یا معاون کی حیثیت سے جواب دہ ہوں۔ سائل کا حق ہے وہ جب چاہے نقل مقدمہ مانگے۔ میری تیاری پوری ہے، میں حاضر ہوں، آج کل یا پرسوں یا روز محشر، جب بھی بلاوا آیا زاہد شہباز دستاویزات کی گٹھڑی کندھے پر اٹھائے حاضر ہو جائے گا۔ گواہی دوں گا کہ یہ سب بھی میرے ہم قدم تھے۔ شفاعت مقدر میں ہوئی، نور کی کرن چمکی، فرشتے رہنمائی پر تیار ہوئے تو آپ سب آگے اور میں پیچھے ہوں گا۔ مشہور کہاوت ہے، لکڑی کے سنگ لوہا ڈوبتا نہیں۔ اے پیک کے چیئرمین جناب توقیر الحق صاحب کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے سپریم کورٹ میں جو امریکہ کی اعلیٰ عدالت ہے اس میں پٹیشن فائل کی تھی اور ناموس رسالت کا مقدمہ جیتا تھا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کو صحت دے اور ان کے رزق میں برکت دے۔ ایسا عشق رسول ہم میں ہو تو پھر اور کیا چاہیے۔ جناب توقیر صاحب، بڑی مہربانی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فاروق مرزا صاحب۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہمارے امام علامہ مقصود قادری صاحب، مفتی مقصود قادری صاحب، علامہ امام مدثر حسین نقشبندی صاحب، محمد حسین صاحب اے پیک کے پریزیڈنٹ، ایڈم صاحب آپ تشریف لائے اب دوسری اپنی میٹنگ سے وہاں سے فارغ ہو کے تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ فاروق مرزا صاحب، سید شہباز صاحب، آپ دونوں جو سارے ٹیم کے ممبرز ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور خواتین و حضرات آپ سب کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آج کی یہ محفل جس میں آپ یہاں موجود ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں تشریف لائے، آپ کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج کی اس محفل میں آپ کی حاضری کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ کی یہ حاضری، یہاں بیٹھنا، یہ ایک عبادت ہے، یہ قبول ہوئی، اور اس کا آپ کو بالکل اپنے آپ میں یقین رکھیں۔ آپ اپنا وقت چھوڑ کے یہاں ایسے نہیں تشریف لائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور کی طرف سے بلایا گیا ہے۔ ان کی ناموس کے اوپر جو حرمت آئی ہے،
اس کے لیے آپ کو بلایا گیا کہ آپ سب وہ پہرے دار ہیں، وہ پہرے دار جنہوں نے حضور کی ناموس کا پہرا دینا ہے. آپ یہاں ایسے ہی نہیں بیٹھے. کے ساتھ ایک کانفرنس ہوئی تھی ہماری، ختم نبوت کانفرنس، اور وہ ہم نے آن لائن کی تھی. اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے، امجد نواز صاحب آپ بھی موجود تھے، اور بھی لوگ موجود تھے. میں نے ان کو یہ بات باقاعدہ دہرائی. میں نے یہ بات چند سال پہلے آپ لوگ دہرائی کہ یہ کام جو ہے حکومتوں کا نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا تھا یہ کام حکومتوں کی طرف سے ہو رہا ہے، مگر یہ کام حکومتوں کا نہیں. یہ کام ہمارے بیچ میں بیٹھی وہ کالی بھیڑیں ہیں ہمارے اداروں کے اندر، جو بہت اونچے پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، جو بہت طاقتور لوگ ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار قادیانی ہوتے ہیں، وہ قادیانی نواز ہوتے ہیں. وہ یہ ترامیم مختلف اینگل سے لے کے آتے جا رہے ہیں، بیچ میں ڈالتے جا رہے ہیں. یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. جو یہ فیصلہ آج ہوا ہے یہ 2015 میں، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا یہ کام ہونے جا رہا ہے. یا آغا صاحب یو آر وٹنس، آئی ایم رائٹ. تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو اس کام میں ساتھ جڑے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے آبجیکٹ اٹھایا. یہاں بیٹھے قونصلیٹ کے اندر موجود پاکستانی قونصلیٹ نیو یارک کے اندر، یہاں بیٹھے ہمارے ادارے کیا کر رہے تھے؟ ہمارے ادارے کے افسران یہاں بیٹھے تھے. قادیانی نواز قونصلیٹ پوری قادیانی نواز بن کے رہ گئی تھی. قادیانیوں کے کھانے، قادیانیوں کے اوپننگ اسٹیٹ سیریمنیز، قادیانیوں کی پروموشنز، قادیانی کو اٹھا کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقاتیں. ان کو یہاں جب باجوہ یہاں آیا تو باجوہ کے ساتھ ملوایا. جب یہ قادیانی یہاں سے جو لیڈ کرتا ہے نیو یارک کے اندر، لانگ آئلینڈ کے اندر، نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا، تو پھر آپ کس آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین پہلے ہے اسلام آباد میں؟ ہم نے تو یہ سنا تھا، ہم وہاں پیدا نہیں ہوئے، انگلینڈ میں پیدا ہوئے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی، کتابوں میں یہ بتایا گیا کہ آئین اور اسلام ہاتھ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں. کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو. لیکن یہاں تو برعکس عمل آپ دکھا رہے ہیں. ہمیں تو پتا ہے کہ پاکستان کا وجود بھی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے، اور زندہ رہے گا بھی تو محمد الرسول اللہ کی وجہ سے. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. اب یہ بھی سن لیجئے کہ کہا گیا کہ 1973 یا 74 میں یہ آئین لکھا گیا اور تبھی سے وہ کافر قرار پائے ہیں. میرے بھائی حضرت مفتی پیر قادری صاحب نے ابھی بتایا کہ ہمیں تو سرکار نے بھی بتا دیا اور ابو بکر صدیق نے بھی بتا دیا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو، کسی آئینی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. ایمانی اور دلیلی اور قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ وہ کافر ہے. یہ قرآنی فیصلہ ہے. مجھے یاد ہے کہ توقیر صاحب نے بتایا کہ آن لائن میٹنگ ہوئی اور اس میں حضرات موجود تھے اور مشورہ کر رہے تھے. اس میں بھی یہ بھی ایک مشورہ پیش کیا گیا کہ جو آئین میں ترمیمیں ہیں اور جو قادیانی کو کافر قرار دیا گیا ہے، اس میں یہ بات اس پر پھر زیر بحث لائی جائے. میں نے اس پر احتجاجاً، یہ آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ زیر بحث تب لایا جائے جب وہ غلط ہو. جب غلط ہے نہیں تو ہم کیوں پھر زیر بحث اس کو لائیں؟ ہمارے لیے یہ شک جس میں علامہ شاہ احمد نورانی اور دیگر علماء رحمہم اللہ تعالی، ہمارے اہل سنت کے اکابر اور بزرگ اور مختلف مکاتب فکر کے علماء موجود تھے، جنہوں نے جد و جہد کے ساتھ جانیں گنوائیں، 75 میں بھی اور اس سے پہلے بھی، 1952 میں بھی، 50 میں بھی. انہوں نے یہ ہمیں سکھا دیا کہ یہ آئین میں جو لکھا گیا ہے یہ ایمانی اور قرآنی فیصلہ ہے، صرف سطروں پر لکھے ہوئے بول نہیں ہے. یہ صرف سطروں پر لکھے ہوئے بول نہیں ہے. یہ پھر ایک اور بات یہاں کی گئی، محترمہ بات کر رہی تھی میئر کے آفس کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن ہمارے جو جذبات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میئر ٹویٹ یہ کیا کسی چیز کے حوالے سے، 12 ربیع الاول کے حوالے سے اذانیں منظور کروائی گئیں، اور یہ بہت ساری باتیں ماشاءاللہ جد و جہد ہے سب کی، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. لیکن یہ وہی میئر ہے کہ چند سال پہلے جب اسرائیل نے حماس کو چھوڑ کر فلسطینیوں پر بمباری کی تو سب سے پہلے اسی نے ٹویٹ کیا کہ ہم اسرائیلی فوج کے ساتھ ہیں. تو اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوا. آج بھی وہ ان کے ساتھ اس طرح کھڑا ہے اور فلسطینیوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، نہ فلسطینیوں کی حمایت میں نہ ان کے دفاع میں کوئی ٹویٹ آتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں، میرے یعنی جذبات ہیں کہ اگر ہماری رسائی، مسلمانوں کی رسائی میئر کے آفس تک پہنچ گئی ہے تو یہ بھی پہنچنی چاہیے کہ کشمیر بھی ابھی مظلوم ہے اور فلسطین بھی ابھی مظلوم ہے.
युगर मुसलमान चाइना भी अभी मजलूम है, आपने बात करनी है। यहाँ ये बात कही गई कि हम पाकिस्तानी बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं, तो इसका सबूत इस तरह दिखाना है कि जहां भी मुसलमान मजलूम है हम उसके साथ खड़े हैं, अगरचे हम मेयर के ऑफिस में खड़े हों या बाइडन के ऑफिस में खड़े। उस वक्त मुझे फिर एक व्हील चेयर वाला एक बाबा याद आया। वो पाकिस्तान में टांगों से माजूर था, लेकिन उसने बच्चे बच्चे को एक नारा याद करा दिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। उनकी याद आई। खुदा की कसम अगर आज बाबा जी जिंदा होते, काजी फाइज ईसा क्या उसके बाप में भी जुर्रत नहीं थी इस तरह का कोई फैसला कर सके। और आज हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारे जज्बात को आप सिर्फ जज्बात न समझें, जरूरत पड़ी तो हम कौंसलेट के सामने भी एहतजाज करेंगे और वाशिंगटन में एम्बेसी के सामने भी करेंगे, और अगर पाकिस्तान जाकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करना पड़ा इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। हजरत हसन बिन साबित जो रसूलुल्लाह के दरबार के शायर हैं और बुखारी मुस्लिम में उनकी अशार और उनकी नाते और उनका कलाम मौजूद है, वो क्या कहते हैं? हजौत मुहम्मदन फअजबतु अन्हु फइंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ, हजौत मुहम्मदन बर्रन हनीफन रसूलुल्लाहि शैमतुहुल वफाउ, फइन्न अबी व वालिदाहु व इर्दी लिइर्द मुहम्मदिन मिनकुम बिकाउ। वो कहते हैं, तवील अशारा, वो कहते हैं मैं और मेरा बाप और उनके वालिदैन और हम सब की इज्जत रसूलुल्लाह की इज्जत पर कुर्बान है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन, कि जब तक हर शख्स से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करो उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो अजीजान मोहतरम, ये लोग हमें कहते हैं जी आप ठेकेदार हैं, हमने कहा हम ठेकेदार नहीं है भाई, हमारा कोई ठेका नहीं है, लेकिन हम चौकीदार जरूर हैं। और चौकीदार का काम क्या होता है? जब चोर आए चोरी करे तो उसका हाथ रोक लिया जाए, उसको नकब लगाने से मना किया जाए, उसे चोरी करने से रोका जाए, और हुजूर का हर उम्मती, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, इस बात पर उसको फख्र है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कोई अगर डाका डालेगा या रसूलुल्लाह की नामूस पर कोई डाका डालेगा, कोई हल्ला बोलेगा, तो इंशाअल्लाह हर मुसलमान ये अपना फर्ज समझता है कि हम हर तरह की कुर्बानी देकर ऐसे हर कदम का कल्ला कमा करेंगे, खात्मा करेंगे, डट जाएंगे, क्योंकि हमारा ये ईमान है अगर हमारी बख्शिश होगी तो वो रसूलुल्लाह की शफाअत। भाई तुम अपने आप को शामिल करो, तुम कहोगे हम मिर्जाई हैं, आप मुनाफिकत क्यों करते हैं? आप मुनाफिकत क्यों करते हैं? झूठ क्यों बोलते हैं? आप कहें कि हम मिर्जाई हैं, मिर्जाई बन के आप रहे, आपको कोई नहीं निकालता है वहां से। तो ये बात जो है ना, ये सारी की सारी मुनाफिकत पर है। और दूसरे नंबर पे मैं अर्ज ये करूंगा, याद रखें जितने भी हमारे जो इदारे हैं उन तमाम इदारों के अंदर वो लोग जिम्मेदार होने चाहिए जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म है। पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना है। आप हजरात जानते हैं हमारे आबा अजदादों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। बहन भाई से जुदा हो गई, भाई बहन से जुदा हो गया, खावन बीवी से जुदा हो गया, 25-25 साल तक मुलाकात नहीं हुई। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिंदगी भर उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो मेरे आजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये मुल्क आसानी से नहीं बना है। जब इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये बुनियाद रखी है, तो कम अज कम अकल से शऊर से काम ले। इन इदारों के अंदर उन लोगों को मुतय्यन करें जिनको दीन का पता है, इस्लाम का पता है। इल्म ना तमा खुदारा शनाखत, इल्म के बगैर खुदा की शनाखत नहीं है, और वो इल्म इल्म दीन है। जब इल्म दीन नहीं हमारे पास, तो हम ऐसे इदारों के अंदर जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? याद रखें। अब क्या होगा कि नौजवान तबका एहतजाज करेगा, और ऐसे ही कुछ गुफ्ते ऐसी होती हैं
اور اس احتجاج کے اندر نقصان ملک کو جی ایسے کدھر ایک جگہ پہ روکیے گا، میں نے نماز پڑھ لی تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ مسجد کی نہیں کیا، تو میں نے دیکھا ادھر نا وہ جعفری لکھا ہوا تھا، تو میرے زبان سے یہ الفاظ نکلے تو میں نے کیا کہتا جی یہ شیعہ دی مسجد ہے، میں کہا چلو شیعہ دی ہونی چاہیے، قادیانی دیا نہ ہوئے، احمدیہ دی نہ ہوئے، تو کہتا ہے اقام دیانی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے 7 years 7 سال، تو میرے پاؤں سے زمین نکلتی کہ یہ ہمارے اندر ایسے مکس اپ ہو جاتے ہیں، ایسے مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو ہمیں اپنے بچوں کو خاص کر وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اگر ہم اپنے گھر سے یہ تعلیم شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ ہماری آنے والی جنریشن جو امریکہ کے اندر ہے وہ کنفیوز نہ ہو. تو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں، ہمارے محلے میں ادھر قادیانی رہتے ہیں، ان کو یہ بتایا کہ بیٹا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، لیکن دے آر ناٹ مسلم. وائی؟ بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ. So they know that, so we have to tell them. So باقی یہ جو فیصلہ آیا ہم پر زور مذمت کرتے ہیں اس میں، اور انشاءاللہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو جدھر بھی ہماری یہ ضرورت پڑے یا جدھر بھی اگر اس فورم کے اوپر ہے تو انشاءاللہ میں یقین کر اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لانا چاہتا تھا باخدا. تو بس تھوڑی سی یہ ہے کہ اسکول کا تھا، میں نے لیٹ ہو جانا تھا، میرا یہ تھا کہ میں اس کو بھی لے کے جتنے بھی اینٹی پاکستان قوتیں ہیں وہ پاکستان کو اس معاملے میں ڈیسٹیبلائز کرنے میں لگی ہوئی. کیا آپ اس کو این ایکٹ آف ٹیررزم نہیں کہتے کہ چیف جسٹس ایسا ماحول پیدا کر دے کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کا ماحول شروع ہو جائے؟ کون سا ایسا دل ہے جو نہیں دکھا؟ کون سا ایسا شخص ہے جو بلیڈ نہیں کر رہا، جو اس وقت اس فیصلے پہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے قرآن اور کتنے ایسے جو جھوٹے جو اشاعتیں ہو رہی ہیں، دن رات ان کے مرزائیوں کے قادیانیوں کے پرنٹنگ پریس کو چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل سائبر پورٹل پہ کتنا اسلام کے خلاف یہ، اور یہی ان کا مقصد تھا. ان کو پتا ہے یہ بعد میں مینج ہو جائے گا. اب انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ یہ ریویو میں جائے گا تو یہ سالو ہو جائے گا، لیکن وہ جو ڈیمیج آپ نے کر دیا ہے، وہ جو آپ نے اجازت دے کے جو آپ نے ایک تماشا لگا دیا ہے، وہ اس کو کس طرح کنٹرول ہوگا؟ اور جس طرح آپ نے تماشا لگایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ موجود ہیں جو کاؤنٹر کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اسی کام کے لیے بیٹھے. یہ اوورسیز پاکستانیز کا ایک ایسا رسپانس ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی امریکن ڈائسپورا وہ کتنا دین سے پیار کرتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے محبت کتنی کرتا ہے، اور یہ ایک کلیکٹیو رسپانس ہوگا. رب العالمین جو ہے اس نے ایک ورلڈ آرڈر قائم کیا تھا. وہ ورلڈ آرڈر کیا تھا؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے وہ لفظ نکالا جس کا ذکر کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا آنا ختم النبیین لا نبی آبادی. یہ وہ ورلڈ آرڈر ہے کہ جس کے بعد کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں رہتا، کوئی چیز نہیں رہتی، کوئی دلیل نہیں رہتی. آج اگر پاکستان کا وہ چیف جسٹس جو ہے اس کو 1932 کا آئین تو یاد آتا ہے کہ جب وہ پاکستان بنا ہی نہیں تھا، لیکن آج جس آئین کے تحت وہ اس وقت عدالت میں کھڑا ہے وہ 1973 کا آئین ہے، اور اس میں یہ ایک بات کلیئر ہے. آج ہم سب کسی بھی پارٹی سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، مسلم لیگ سے ہیں یا پی ٹی آئی سے ہیں، لیکن ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے. 1974 کو جنوری 24 کو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سائن کیے تھے. انہوں نے یہ جب سائن کیا تھا ختم نبوت پر تو انہوں نے یہ کہا تھا یہ جو میں سائن کر رہا ہوں یہ میں اپنی موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہوں. میں صرف قاضی صاحب کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. اگر پاکستان نہ بنتا تو پھر پاکستان کا آئین کون بناتا؟ پاکستان ماضی وجود میں آیا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر. ہم جو کشمیری ہیں ہم پاکستان میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر. تو لہذا
अगर आपको कोई बात नजर आई है आइन की तशरीह में तो अपने आप पर तरस खाएं। आप गलत बातें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को गलत बात नहीं करनी चाहिए। वो अदालत में जजों की अदालत में बैठकर वो वकला को बात नहीं करने देता। चीफ जस्टिस का कोई काम नहीं है कि बहस करे। चीफ जस्टिस का काम है कि फैसला लिखे और फैसले में उसको बोलना चाहिए। आज के हवाले से काजी फायज ईसा ने जो फैसला दिया है वो 8 सफ़हात पे मुश्तमिल है। अगर आप उसे पढ़ें, 7.5 सफ़हात में काजी फायज ईसा ने बड़ी अरकरेजी के साथ ये कोशिश की है कि अपने फैसले को जस्टिफाई किया जाए और अपनी बदनीयती जो आखिरी पैरे में उन्होंने देनी है उसके लिए कुरान, हदीस और खुलफाए राशिदीन के हवाले जो हैं वो उन्होंने गलत तौर पे उसके साथ लिंक करने की कोशिश की है। ये एक ऐसी कोशिश है कि जो मुसलमानों की, बर्रे सगीर के मुसलमान हों, पाकिस्तान के अब मुसलमान हैं, उनकी नब्ज़, ईमान की नब्ज़ को चेक करने के लिए तागूती कुव्वतें हमेशा वक्तन फवक्तन करती रहती हैं। अब ये जो बात है कि यहाँ पे एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ मिर्जा साहब कि आप ने जो फरमाया उसकी पूरी की पूरी तायीद होगी और तकमील होगी कि ना ही सियासी बात होगी, क्योंकि सियासत की बात, मेरी पार्टी की बात से बड़ी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, मेरी जात की बात से बड़ी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और अल्लाह अकबर। और आज की इस महफिल को हम किसी तौर पे भी इसके तकद्दस को कम नहीं करना चाहते। हुजूर, आप पे जब भी दरूद पढ़ता हूँ हर एक सिमत उजाला दिखाई देता है, खुदा का नूर बरसता दिखाई देता है। हुजूर ज़र्रों को खुर्शीद का जिगर बख्शे, शुआए माओ सितारा को ताज़े ज़र बख्शे, मेरी निगाह गुमा केश को नज़र बख्शे, जबीन लौ पे लिखा दिखाई देता है। तुमने फैसला किया, उस फैसले में वो हक़ाइक़ नज़रअंदाज किए और कानून का, आइन का, दुनियावी चीज़ों का सहारा लिया और तुमने हमारे फंडामेंटल वो जो दीन है, हमारे ईमान की असास छीनने की नाकाम कोशिश की। तो इसके बाद तुम्हारे पास इस मनसब पे फाइज रहने का कोई हक नहीं है। इस्तीफा दो। ये इस हाउस में एक एडिशनल करारदाद, इसको हमने साइन भी कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे नसीब की ये बात जो है, वो जो सफर हमने शुरू किया, इस काजी फाइज ईसा के बस में होता तो ये हमारे मुनकर और नकीर जो 2 फरिश्ते हैं जो हमारे गुनाहों का और हमारी नेकियों का हिसाब रख रहे हैं। अदालत ने फैसले में लिखा कि वक़ुआ 2019 में हुआ, जबकि इरशाद कुरान एक्ट 2021 में नाफिज किया गया। इसमें मैं ये वजाहत कर दूं कि ये कुरान एक्ट जो है ये 2011 से बना हुआ है। 2021 में वो जो सज़ाएं थी वो उसमें इजाफा किया गया और जुर्माने में इजाफा किया गया था। ये चीफ जस्टिस साहब ने गलत बयानी की है। मैं आगे वजाहत कर दूँ, इसलिए मुलज़म पर इस दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। मज़ीद इस वक़ुआ की FIR भी ताख़ीर से 6 दिसंबर 2022 को दर्ज की गई। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 12 के मुताबिक ऐसे किसी भी जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती जो वक़ुआ के बाद किसी कानून के तहत जुर्म ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन कुरान और ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करने के हवाले से कहा कि मुलज़िम के खिलाफ ना तो FIR और ना ही पुलिस के चलान में इन इल्ज़ामात के हवाले से कोई बात है। इस वजह से तबात कुरान एक्ट की दफ़ात 7 और 9 जो है खारिज की जाती हैं। चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में कुछ कुरानी उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। काजी फायज ईसा की, जिसकी बीवी की 3 प्रॉपर्टीज इस वक्त लंदन में मौजूद है, और ये दुनिया के वाहिद मियाँ बीवी, आप भी यहाँ रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, जहाँ मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठा टैक्स फाइल करते हैं। ये दुनिया के वाहिद मियाँ बीवी है जो अलग अलग टैक्स फाइल करते हैं।
اس نے نہ اپنا دولت بھیجنے کا لندن میں سورس بتایا ہے، نہ اس کی انکم کا بتایا ہے۔ میں بڑے ایک مذاق خیز چیز پڑھ رہا تھا، روزنامہ پاکستان ایک معتبر اخبار ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ 200 مربع فٹ کا کمرشل پلاٹ اس نے لیا۔ بھائی 200 فٹ کا مطلب ہے 10 بائی 20 فٹ، اتنا سا کمرہ، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، یہ اس نے پراپرٹی کے اپنے حساب دیے ہوئے۔ تو سارے کا سارا مشکوک معاملہ، پھر انہوں نے لایا اسے، اس سے کام لیا، اور اب اس کو آخر میں جہاں پہ پھنسایا ہے وہ آپ دیکھ لیں، یہ جائے گا، یہ تو چلا گیا، سمجھے خود ہی چلا گیا، بھاگ جائے گا، اور کیا ہوگا۔ اس نے آخرت میں جو پہلے بھی کوئی خاص اچھے کام تو نہیں کیے ہوں گے، مگر جو آخری جو کام اس نے کیا ہے، اور یہ اگر ہم جس نبی نے ہماری بخشش کی ضمانت دی ہے، جو ہمیں امتی کر کے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے گا، اس کو ہم کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہم خود ہی جہنمی ہو گئے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ پاکستان کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب تک ختم نبوت کا سلسلہ رہے گا تو اس کے آگے ہم کسی اور چیز کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ جب ہماری بہن بیٹیوں کی بات ہوتی ہے، جب ہماری ماؤں کی بات ہوتی ہے، بھائیوں کی بات ہوتی ہے، تو ہم سب میں غیرت آتی ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی ہمارا ملک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کچھ نہیں، ہماری جان ان پہ قربان۔ اور پہلی مرتبہ ہسٹری میں اس دفعہ 12 ربیع الاول پر میئر نے 12 ربیع الاول پر ٹویٹ کیا، کانگریچولیشن ٹو آل مسلمز آن دا برتھ ڈے آف آور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو ہمارا کام ہے بحیثیت مسلمان اس ملک میں رہنے کے لیے، ہم اپنا کام جو اللہ نے ہم سے لینا وہ ہم کر رہے ہیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ پہلی بار نیو یارک کی مساجد میں جمعے کی اذان کی لاؤڈ اسپیکر کی اذانوں کی اجازت دی گئی۔ پہلی بار میئر آفس میں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے باجماعت، اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ اب جو ہے افطار کے وقت جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی اجازت کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان ایک ایمبیسڈر ہونے کے ناطے اس ملک میں رہ کر بغیر کسی خوف کے کہ ہمیں کوئی کیا کہے گا، مسلمان ہم کیوں یہ کام کریں، ہم اپنے دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جس ملک میں، مسلمان ملک میں ہم پیدا ہوئے، جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا، لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ نہ لگایا جائے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین بھی اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ رحمت للعالمین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بے شک ہم مسلمان ہیں، اور وہ الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، تمام عالموں کا رب ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کے لیے کہہ دیا کہ رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین۔ تو وہ نبی جن کو عالمات پورے دنیا کی جو ہے وہ مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ اپنی مثال آپ ہیں، وہ میرے اور آپ کے کہنے سے رحمت للعالمین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کرنا تھا اور کر دیا قیامت کے لیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کہ آپ کا ذکر قیامت تک بلند رہے گا۔ تو کوئی قادیانی آ جائے، کوئی اور کل کو اٹھ کر کوئی مرزا کہہ دے کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ میں جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پتہ نہیں میری آواز ہی کہاں تک جائے گی۔ تو مسلمان گمراہ تو ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل یا بغیرت نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بھی یقین ہے کہ نہ پھر ہم مرنے سے ڈرتے ہیں اور نہ مارنے سے ڈرتے ہیں۔ تو آج اس رحمت للعالمین is yours too. You just being stubborn, don't want to believe and trust. میں کہا اس کا ہر کتاب میں ذکر ہے، ہندوؤں کی کتاب میں بھی ذکر ہے، عیسائیوں کی کتاب میں بھی ذکر ہے، جوش کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، ایون بدھ مت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈفرینٹ نام ہے وہاں پہ، مگر ذکر ہے۔ اور جب آپ نہیں مانیں گے تو وہ تو پھر اسٹبرن ہے نا۔ تو آج جو یہ نبوت کانفرنس ہے اور جس میں ہم آج اتنے ماشاءاللہ سے ہمیں فاروق بھائی نے انوائٹ کیا اتنی محبت سے، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی سنت پہ اور ان کی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق۔ جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق ہے، جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق ہے، صاحب نے جو باتیں کی ہیں اللہ اس کو ہدایت دے۔
وہ زیادہ تر جب تقریر کرتے ہیں تو وہ قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، تو میں اور زیادہ تو ان سے کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ بحیثیت مسلمان میری یہ خواہش ہوگی کہ وہ جس منصب پہ بیٹھا ہے وہ اسے چھوڑ دے۔ اگر وہ منصب نہیں چھوڑے گا تو یقین کیجئے گا، یہ میری بات لکھ لیں، یقین کیجئے گا کہ اگر وہ خود نہیں چھوڑے گا تو اس کو منصب سے ہٹانے والے بہت سارے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان میں موجود ہیں۔ قرآنی آیات کا حوالہ دینا تو ٹھیک ہے، لیکن قرآنی آیات کا ان قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا کریں جو قرآن کہتا ہے۔ سورہ المائدہ میں علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں زیادہ کوئی تقریر بھی نہیں کرنا چاہتا، میں گناہگار شخص ہوں، اپنے آپ کو ممبر کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لو لا کلمہ اظہرت ربوبیہ، میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہیں کرتا، اظہار نہیں کرتا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے پیدا نہ۔ یہ سارا کیس سمجھایا، لیکن اس میں چھوٹی سی ایک ٹیکنیکل چیز اور ایڈ کر دوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور ان کے ریپرزینٹیو نے ایکچولی ان کے بہاف پہ پرسوں ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، جو میرے پاس کاپی اس کی موجود ہے، لیکن میں چونکہ پرنٹ نہیں کر سکا آپ کو میں ضرور دیتا، آن لائن موجود ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اس میں انہوں نے ایک تو 1932 کے اس قانون کا حوالہ دیا ہے، لیکن وہ قانون کیا ہے محمد حسین صاحب آپ کی اجازت سے، وہ قانون قرآن کی اشاعت کے بارے میں نہیں ہے، وہ قانون ہے ممنوع کتب کی ڈسٹریبیوشن کی سزا 6 مہینے ہے۔ اور وہ ممنوع کتب کیا ہیں؟ واہیات کتب، سیاسی کتب جن پہ پابندی گورنمنٹ آفیشلی لگاتی ہے، اس کی سزا 6 مہینے ہے۔ لیکن جس قانون کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ اپنے مذاہب کی پبلسٹی کرنا، اس کی دعوت دینا، وہ ہر شخص کا حق ہے، پاکستان میں بالکل ہے، لیکن اس میں قادیانیز، مرزائیز اور احمدیز شامل نہیں ہیں۔ بڑا کلیئرلی یہ قانون کہتا ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہ احمدیوں کو، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں، اپنی کتاب کو قرآن کہنے کی اجازت نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ جو قرآن ڈسٹریبیوٹ یہ کر رہے تھے، یہ بھی میں آپ کو صرف آدھے منٹ میں یہ بتا دوں، یہ 2012 میں ساؤتھ افریقہ سے ایک اسلامک سینٹر نے پاکستان میں کچھ ایکٹیوسٹوں کو یہ بھیجی قانون اس کی قرآن کی سو کالڈ قرآن کی کتاب کہ یہ سارا کیس سمجھایا، لیکن اس میں چھوٹی سی ایک ٹیکنیکل چیز اور ایڈ کر دوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور ان کے ریپرزینٹیو نے ایکچولی ان کے بہاف پہ پرسوں ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، جو میرے پاس کاپی اس کی موجود ہے، لیکن میں چونکہ پرنٹ نہیں کر سکا آپ کو میں ضرور دیتا، آن لائن موجود ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اس میں انہوں نے ایک تو 1932 کے اس قانون کا حوالہ دیا ہے، لیکن وہ قانون کیا ہے محمد حسین صاحب آپ کی اجازت سے، وہ قانون قرآن کی اشاعت کے بارے میں نہیں ہے، وہ قانون ہے ممنوع کتب کی ڈسٹریبیوشن کی سزا 6 مہینے ہے۔ اور وہ ممنوع کتب کیا ہیں؟ واہیات کتب، سیاسی کتب جن پہ پابندی گورنمنٹ آفیشلی لگاتی ہے، اس کی سزا 6 مہینے ہے۔ لیکن جس قانون کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ اپنے مذاہب کی پبلسٹی کرنا، اس کی دعوت دینا، وہ ہر شخص کا حق ہے، پاکستان میں بالکل ہے، لیکن اس میں قادیانیز، مرزائیز اور احمدیز شامل نہیں ہیں۔ بڑا کلیئرلی یہ قانون کہتا ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہ احمدیوں کو، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں، اپنی کتاب کو قرآن کہنے کی اجازت نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ جو قرآن ڈسٹریبیوٹ یہ کر رہے تھے، یہ بھی میں آپ کو صرف آدھے منٹ میں یہ بتا دوں، یہ 2012 میں ساؤتھ افریقہ سے ایک اسلامک سینٹر نے پاکستان میں کچھ ایکٹیوسٹوں کو یہ بھیجی قانون اس کی قرآن کی سو کالڈ قرآن کی کتاب کہ یہ ہزاروں میل دور ایک بہرے آدمی، ایک عقل سے ناقص آدمی نے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، جس کو معلوم ہی نہیں کہ کون سی بات کس وقت کرنی ہے، انہوں نے ایک فرد کو نہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے کسی ایک پارٹی پر
اس سے انتہابی نشان نہیں چھینا, اس پر پابندی نہیں لگائی, بلکہ آپ نے 1 ارب اور 3 کروڑ 1.3 بلین مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچائی ہے, اور بالخصوص پاکستانیوں کو 25 کروڑ مسلمان. اور میں جب بائیڈن کے ساتھ ہمارا لنچ تھا تو اس نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی آئرش امریکن, تو میں فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پاکستانی امریکن. سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں. تو میرے دوستو, ایک دفعہ پھر میں منتظمین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب 290B C 290B اور C اس کو پڑھ لیجئے. پھر 1984 میں جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اس کی سزا 10 سال بلکہ عمر قید تک ہے. تو آئندہ سے رجوع کریں, اللہ سے توبہ کریں اور پاکستانی قوم سے معافی مانگیں تاکہ دوسروں کا, ہائی کورٹ کا, سیشن کورٹ کا, ان کا بھی قبلہ صحیح ہو سکے. ہزاروں میل دور ایک بہرے آدمی, ایک عقل سے ناقص آدمی نے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے, جس کو معلوم ہی نہیں کہ کون سی بات کس وقت کرنی ہے. انہوں نے ایک فرد کو نہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ نے کسی ایک پارٹی پر اس سے انتہابی نشان نہیں چھینا, اس پر پابندی نہیں لگائی, بلکہ آپ نے 1 ارب اور 3 کروڑ 1.3 بلین مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچائی ہے, اور بالخصوص پاکستانیوں کو 25 کروڑ مسلمان. اور میں جب بائیڈن کے ساتھ ہمارا لنچ تھا تو اس نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی آئرش امریکن, تو میں فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پاکستانی امریکن. سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں. تو میرے دوستو, ایک دفعہ پھر میں منتظمین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب 290B C 290B اور C اس کو پڑھ لیجئے. پھر 1984 میں جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اس کی سزا 10 سال بلکہ عمر قید تک ہے. تو آئندہ سے رجوع کریں, اللہ سے توبہ کریں اور پاکستانی قوم سے معافی مانگیں تاکہ دوسروں کا, ہائی کورٹ کا, سیشن کورٹ کا, ان کا بھی قبلہ صحیح ہو سکے. میرے دوسرے مقرر پاکستانی امریکن کمیونٹی کی بہت ہی بڑی شخصیت ہیں شاہد رانجھا صاحب, آپ تشریف لائیں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں حاضرین مجلس اور خاص کر جن حضرات نے یہ آج کی محفل, آج کا یہ احتجاج ارینج کیا ہے, ان سب کو ہماری بات پیش کرتا ہوں. اور میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, مجھے قاضی فائز عیسیٰ نے جو بھی کیا ہم سب کے دلوں پہ وہ بہت ناگوار گزرا, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو طاقتیں قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے ہیں ان پہ ابھی تک کوئی بندہ بات نہیں کر رہا.